ہے گدار تھوڑی ہے، نبی کا چاہنے والا ہے دنیا دار تھوڑی ہے، غلام احمد مختار ہے گدار تھوڑی ہے، اور نبی پر بات آئی تو ہم جان بھی دے دیں گے، نبی سے جان سے۔ میں نے آپ لوگوں کو سلام کیا ہے، اگر بلند آواز سے اگر جواب دیں گے تو انشاءاللہ دل خوش ہوگا۔ پھر سے میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات اگر سامنے آ جائیں تو بہتر ہوگا، اپنی اپنی کرسی کو لے کر کے سامنے آ جائیں، اور بیچ میں اتنا جگہ نہ چھوڑیں، بس تھوڑا سا جگہ چھوڑیں، ایک آدمی جانے کا جگہ چھوڑ دیں، کیونکہ سننے سنانے کا بھی ایک ماحول ہونا چاہیے۔ اگر افراتفری میں رہیں گے نا تو سننے سنانے کا ماحول نہیں بنتا ہے۔ بے شک بے شک۔ الحمدللہ آپ حضرات جب بھی حضور کی محفل سجاتے ہیں تو ہم جیسے حقیر انسان کو بھی حضور کی تعریف بیان کرنے کے لیے بلاتے ہیں، اور آپ حضرات سماعت کرتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے، جسے اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں ایسے مبارک محفل میں بلا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ ذرا اگر سامنے آ جاتے تو اچھا رہتا، ہمارے بھائی لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ سامنے آ جائیں، جتنا قریب ہوں گے نا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، جتنا ہی قریب ہوں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ سبحان اللہ بولنے کی ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ دیکھیے نعت پاک پڑھنا آپ لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور نعت پاک سننا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے حضرات مدینہ پاک جانے کا ارادہ کیے ہیں، دل چاہتا ہے، وہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عاشق رسول عشق نبی میں جھوم کر کہتے ہیں، میری حسرت میری چاہت دیتے تو اچھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات جیسا ہم کو اگر سبحان اللہ کی جو ہے نا داد دیں گے، ویسے ہی انشاءاللہ میں آپ حضرات کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا، میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا، میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا، میرے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا۔ آپ حضرات کو بولنا ہے اچھا تھا، ہے نا، اچھا لگے، یہ آپ حضرات کو بولنا ہے، باقی میں بولوں گا۔ میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا، کہ وہی مرتے وہی جیتے وہی پہ جان دے دیتے، وہی جیتے وہی رہتے وہی پہ جان دے دیتے، وہی رہتے وہی جیتے وہی پہ جان دے دیتے، اگر طیبہ میں گھر اپنا بنا لیتے تو اچھا تھا، وہی طیبہ میں گھر اپنا بنا لیتے تو اچھا تھا، وہی اگر طیبہ میں گھر اپنا
اچھا تھا. میرے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا. ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے. ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے. کہ ہمیں ویسے بھی یہ دنیا کسی دن چھوڑ جانا ہے. اگر یہ جان آقا پہ لٹا دیتے تو اچھا تھا. نعرے رسالت، نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرزمین کاولی. سبحان اللہ. بہت اگر یہ جان آقا پہ لٹا دیتے تو اچھا تھا. اور یہ دیکھیے ہم سبوں کا عقیدہ ہے جب ہم لوگ انتقال کر جائیں گے، جب ہمارے خویش و قریب ہمیں لٹا کر کے آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے کا معزز حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. فالحمد لله رب العالمين. خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جبین عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں. خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جبین عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں. الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں. الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں. وہ نور محمدی جو بن کر کبھی گھٹا نہیں. اگر آپ حضرات شعر سمجھتے ہیں تو کم سے کم سبحان اللہ بول دیں. سبحان اللہ. وہ نور محمدی جو بن کر کبھی گھٹا نہیں، ہر عالم میں پنہا زوال ہے، اور مقام سید کونین کوئی کیا جانے. مقام سید کونین کوئی کیا جانے، بس خدا ان کی صرف خدا جانے. قریب رہ کر جو حقیقت کو نہ سمجھ سکا، قریب رہ کر جو حقیقت کو نہ سمجھ سکا، دور رہ کر کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. دور رہ کر کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. اور جب گئے بازار عشق مصطفیٰ میں بلال، جب گئے بازار عشق مصطفیٰ میں بلال، دست الفت زندگانی دست الفت سجا کر بیچ دی. اور حضرت بہلون نے ملکہ زبیدہ کے لیے، حضرت بہلون نے ملکہ زبیدہ کے لیے جنت بنائی اور بنا کر بیچ دی. اور جس نے آقا کی وفا گوروں میں جا کر بیچ دی، جس نے آقا کی وفا گوروں میں جا کر بیچ دی، اعلیٰ حضرت نے ردا ان کو جلا کر بیچ دی. اعلیٰ حضرت نے ردا ان کو جلا کر بیچ دی. آئیے کچھ گفتگو سے پہلے ہم اور آپ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے
کہ ہم گنہگاروں کو اپنا محبوب عطا فرمایا. بے شک. یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، لا تعداد نعمتوں سے نوازا، لیکن کسی نعمت دینے پر اللہ نے احسان نہیں جتایا، لیکن اپنے محبوب کو بھیج کر ہم پر احسان عطا فرمایا. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو پورا مکہ میرے آقا کی آمد سے گونجنے لگے. خود حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے نور نظر لخت جگر کے ولادت باسعادت کا وقت قریب آنے لگا تو لوگ ہی نہیں بلکہ میں عجیب و غریب کیفیت میں اپنے آپ کو پایا کرتی تھی. حالات یہ تھے کہ جو عورتوں کو جو بچہ پیدا ہونے کے وقت جو تکلیف ہوا کرتی ہے، خدا کی عزت کی قسم کوئی تکلیف مجھے نہیں ہوئی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے نور نظر لخت جگر شکم میں تھے تو خدا کی عزت کی قسم جس راہ سے نکل جایا کرتی تھی گویا کہ ہر شجر و حجر مجھے مبارک بازیاں دیا کرتے تھے، ہر شجر و حجر مجھے سلام کیا کرتے تھے. جب میرے نور نظر لخت جگر پیدا ہوئے تو اس وقت جنت کی تمام حوریں میری آنگن پر تھی، اور خود رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حوروں سے فرمایا تھا، اے جنت کی حوریں تم روز جنت کی بہاریں لوٹتی ہو، روز جنت کی مزائیں لیتی ہو، روز جنت کی بہاریں تم لوٹتے ہو، لیکن آج آ جاؤ آمنہ کی آنگن پر کیونکہ میرا محبوب جلوگر ہونے والا ہے، میرا محبوب جلوگر ہونے والا ہے. اور خود حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے نور نظر لخت جگر اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے، ان کے چہرے پر اتنی چمک تھی کہ گویا کہ اس نور کی روشنی سے میں ملک شام دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. کہاں ملک شام، کہاں عرب؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ان کی نورانیت سے میں ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی. حضرات محترم، میرے نبی کی آمد کی خوشی ہر دور میں ہوئی ہے، ہر انبیاء نے فرمائی ہے. آپ پچھلے تاریخ کا ملاحظہ کریں، خود حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش سے فرماتے ہیں، اے بیٹا جہاں تم اللہ کا ذکر کرو گے وہی محمد عربی کا ذکر کرنا، اس لیے کہ میں جنت کے ہر ایک دیوار پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، یہاں تک کہ حوروں کی غلوں پر میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، جنت کے تمام شجر و حجر پر میں نے محمد عربی کا نام دیکھا، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے اندر میرے نبی کی آمد کے چرچے ہو رہے تھے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سے زائد 1000 سال سے پہلے بعد اطباء نے لکھا کہ 2000 سال پہلے میرے آقا کی آمد کا تذکرہ ہو رہے تھے. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو بلا کر کہتے ہیں، اے میرے حواریوں میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہے، اور میں ایک نبی کی بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے. کون آنے والا ہے؟ کہ جن کا نام آسمانوں میں احمد ہے، زمینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قیامت تک کا زمانہ اسی کا زمانہ ہوگا، قیامت تک انہی کا سکہ چلے گا. کل میدان محشر میں نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امت کو سب سے پہلے جنت میں جانے کی اجازت فرمائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، اے میرے آقا آپ جن کے خطبے پڑھ رہے ہیں، آپ جن کے قطیزے پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے حواریوں، اے میرے غلاموں، تم ان کی افضلیت کی بات کرتے ہو، وہ اتنے افضلیتوں کے حامل ہے کہ اگر ابن مریم کو ان کے نالین کے ذرات بھی مل جائے تو یہ مقدر کی بات ہے. اللہ ان کے
نعلین کے ذرات بھی نصیب ہو جائے تو یہ ابن مریم کی مقدر کی بات ہے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ نے ہم اس نبی کا ہمیں امت بنایا۔ اور حضرت یہیں تک نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی۔ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے تھے، اللہم ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ جس نبی کو آخری وقت میں بھیجنے والے ہیں، جو آپ کے محبوب ہے، یا اللہ اسے میری نسلوں میں پیدا فرمانا۔ حضرات محترم، میرے نبی کی آمد کے تذکرے اول میں بھی ہوا تھا، آخر میں بھی، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ میرے نبی کی آمد کے تذکرے کون نہیں کیے؟ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے حضرت فاروق اعظم، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، امیر المومنین ہے، جملہ مطلق ہے، قیامت تک کے لیے امیر المومنین ہے۔ 22,000 مربع میل پر جن کی حکومت ہوا کرتی حکومت ہے، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت فاروق اعظم دور خلافت میں اپنے چند غلاموں کو لے کر مکے کی وادی سے گزر رہے ہیں۔ حج کے موقع پر ایک مقام پر کھڑے ہو کر حضرت فاروق اعظم زاروں قطار رونے لگے، اس قدر رونے لگے کہ آپ کے اشکبار ہو گئے۔ غلاموں نے کہا، آقا کیا معاملہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ امیر المومنین ہو کر رو رہے ہیں، آخر کون سا ایسا پریشانی ہے جو آپ کو رونے پر بھی مجبور کر دیا اور اس قدر پھوٹ کر رو رہے ہیں؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہی وہ مکے کی سرزمین ہے جب میں دور جاہلیت میں گزر رہا تھا تو میرے والد نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے اور کہا، اے عمر اسے ایک لائن پہ کھڑا کرو، ایک لائن پہ کھڑا کرو، ایک قطار پہ کھڑا کرو۔ جب میں ایک اونٹنی کو ایک لائن پہ کھڑا کرتا تھا، دوسرا آگے نکل جایا کرتے تھے، دوسرے کو کھڑا کرتا تھا، تیسرے پیچھے ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے والد نے مجھے کوڑے مارے، کہا، نادان تو اہل عرب کا بیٹا ہے، 5 اونٹ نہ سنبھل سکا، اے آمنہ کے لال تجھ پہ ہو لاکھوں سلام، کل تک تو مجھ سے 5 اونٹ نہ سنبھل سکتا تھا، لیکن آج میں امیر المومنین ہوں، 22,000 مربع میل پر میری حکومت ہے۔ کل تک جانور ایک لائن پر کھڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج جانور تو کیا انسان ایک لائن پر کھڑا ہے۔ اے آمنہ کے لال، یہ تیری آمد کی برکت نہیں تو اور کیا ہے، یہ تیری قدموں کی خیرات نہیں تو کیا ہے، یہ تیری ولادت کی برکت نہیں تو اور کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، اترے آئے بہشت عشق سے جگنو مدینے میں، اترے آئے بہشت عشق سے جگنو مدینے میں، ستارے بن کے چمکے درد کے آنسو مدینے میں، اور حرم کے دائرے سے دور رہتے ہیں درندے بھی، نظر آتے نہیں ہیں صاف اور بچھو مدینے میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ 3 شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے کہ عرش مکرم کے ہاتھوں پر دامن شہر مدینہ،
کہ غلاموں کا سویا مقدر جگانے، غلاموں کا سویا مقدر جگانے، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، کہ غلاموں کا سویا مقدر جگانے، غلاموں کا سویا مقدر جگانے، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ بہت پیارا شعر ہے، ملاحظہ کیجئے۔ غلاموں کا سویا مقدر جگانے، غلاموں کا سویا مقدر جگانے، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ وہ دیکھو صفاعت کا مزدہ سنانے، وہ دیکھو صفاعت کا مزدہ سنانے، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ مطلب ملاحظہ کیجئے کہ کہاں شیر نے شیرنی سے اچھل کے، کہاں شیر نے شیرنی سے اچھل کے، چلو پاؤں کو چوم لے ہم مچل کے، کہاں شیر نے شیرنی سے اچھل کے، چلو پاؤں کو چوم لے ہم مچل کے۔ وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چرانے، وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چرانے، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ نبی وہ دیکھو حلیمہ کی بکری چرانے، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ اور آخری شعر بڑی تیزی کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ کہ تصور کی دنیا میں کھو گیا تھا، تصور کی دنیا میں کھو گیا تھا، مدینے کی گلیوں میں سو رہا تھا، تصور کی دنیا میں کھو گیا تھا، مدینے کی گلیوں میں سو رہا تھا، اچانک لگا میری قسمت جگانے، اچانک لگا میری قسمت جگانے، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ غلاموں کا سویا مقدر جگانے، غلاموں کا سویا مقدر جگانے، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ غلو کر دیتے ہیں، توبہ استغفر اللہ، اور خدا کے برابر تعریف کرتے ہیں، خدا کے برابر کہہ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو خدا کے برابر کسی کو بھی ٹھہرائے وہ مسلمان نہیں، کافر ہو جاتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ یہ سب کے نزدیک ہے، متفق علیہ مسئلہ، کوئی اس میں اختلاف نہیں۔ نہ خدا کی ذات میں کوئی برابر ہے، نہ صفات میں برابر ہے۔ کسی طریقے سے خدا کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ خدا کے بعد سب سے زیادہ جس ذات کا مقام عرفہ، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ بلند، قربان جائیے سنیوں، ہمارے نبی، آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرات محترم، ابھی ہمارے مفیض الرحمان صاحب، بہترین آواز، وہاں سے بھی آواز آ رہی تھی، آپ بھی سنا، بہت مزہ آیا، اور بھی دیگر ہمارے ریحان صاحب بھی بیان کیے۔ حضرات محترم، چند اشعار، اور مجھے مختلف موضوع کے تعلق سے بولا گیا ہے، لیکن آج جو دن گزرا، 12ویں کا دن، اور کل جو رات گزری 12ویں کی رات، تو حضور کی پیدائش کی رات بھی گزر گئی، دن بھی گزر گیا۔ تو پہلے آدھا گھنٹہ ولادت مصطفیٰ یعنی سرکار کے میلاد، سرکار کے پیدائش کے تعلق سے بولوں، اس کے بعد پھر جو موضوع
اس کے بعد جو ہمیں کہا گیا ہے کہ اس پر بھی بولیے انشاءاللہ، اس کے بعد بولوں گا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور معلومات میں اضافہ ہوگا۔ چند اشعار آپ کو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تضمین برشر اعلیٰ حضرت، اور لکھنے والے تضمین ہے مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا صغیر احمد جوکھن پوری۔ بریلی شریف سے بہت قریب ہے ایک بستی کا نام ہے جوکھن پور، وہاں کے رہنے والے جوکھن پوری بریلی شریف سے بہت قریب ہیں، اور وہ ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ علامہ صغیر احمد جوکھن پوری بہت شاندار عالم ہیں، مفتی ہیں، مناظر ہیں، اور اپنے مدرسے کے وہ شیخ الحدیث ہیں۔ اس نے کس طریقے سے اعلیٰ حضرت کے شعر پر تضمین لکھا ہے، چند اشعار سماعت کر لیجئے۔ اور سرکار کے آنے کے تعلق سے کہہ رہا ہے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ تجھ سا کوئی آیا اے آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے سنیے، آج ہم میلاد مصطفیٰ کے موقع پر مسجد کو سجاتے ہیں، کوئی اپنے گھر کو سجاتا ہے، لائٹنگ لگاتے ہیں، جلوس مصطفیٰ کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہاں بھی صبح 9 بجے جلوس مصطفیٰ نکالا گیا، آپ حضرات نے شرکت کی، اور میلاد کے موقع پر، سرکار کے پیدائش کے موقع پر جس سے جو ہوتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی جھنڈا لگاتا ہے، کوئی قمقمے لگا دیتا ہے، محلے کو سجاتا ہے، مساجد کو سجاتا ہے، مدارس کو سجاتا ہے، لیکن یہ وہابڑے چاہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کا ذکر مٹ جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو یہ مٹانے میں تلے ہوئے ہیں۔ عاشق کیا کہتا ہے، اور یہی حقیقت میں دشمن رسول بھی ہے، گستاخ رسول بھی ہے، حقیقت میں یہی لعنتی ہے۔ عاشق کہتا ہے عدو نبی اس طرح سے مرے گا۔ عدو کا معنی ہے دشمن، عدو نبی، نبی کا دشمن، یہ وہابڑے مراد ہیں۔ میں کلیئر بولنے والا ہوں، اس لیے میں وضاحت کر دے رہا ہوں۔ یہ تبلیغی اہل حدیث جماعت اسلامی اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے جماعت ہیں وہی عدو نبی ہے۔ اب شاعر کہہ رہا ہے، عدو نبی اس طرح سے مرے گا، سفید و سیاہ صاحب اسے ڈسے گا، اور مٹانا جو چاہے وہ خود مٹے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، ماشاءاللہ بہت۔ اور حضرات محترم، آج یہ گلی گلی نگر نگر پھر کر کے ہمارے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائیوں کو اپنی جماعت میں کھینچنے کے لیے گلی گلی نگر نگر اور ڈور ٹو ڈور، دروازہ تو دروازہ نکل رہے ہیں، اور کھینچ کر اپنی جماعت میں لے جانے کے لیے پوری طاقت لگا دیتا ہے۔ یہ اتنے ہمارے نوجوان، یعنی سنی نوجوان، اور سنی کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا، ابھی تو شروع کر رہا ہوں۔ سنی کی تعریف کیا ہے، سنی کہتے ہیں کس کو؟ ہمارے نوجوان بچوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر یہ وہابڑا پڑ گیا ہے، لیکن صغیر احمد ایک نسخہ دیتے ہیں، اور سن لیجئے، فرماتے اب آؤ بصیرت کی آنکھوں کو کھولو، گزارش ہے کہ صابوں سے محفوظ ہو لو، اور بریلی کے سائے میں یہ جا کر بولو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھانے والے سمجھے تھانوی، ایک ہی اشارہ تھانوی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اور ایک عقیدے کا شعر سنا رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کو مردہ کہتے ہیں، استغفر اللہ، اور یہاں تک ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تقویۃ الایمان اٹھا کے دیکھیے، صراط مستقیم اٹھا کر دیکھیے، تحذیر الناس اٹھا کر کے دیکھیے، ان کتابوں میں یعنی اتنے کفریہ جملے اور ایسے گھٹیا سرکار کے تعلق سے یعنی جملہ اور عقیدہ موجود ہے۔
وقت نہیں ہے کہ میں ادھر جاؤں. آج یہ ہمارے نبی کو کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے. اہل حدیث تو یہاں تک کہتا ہے کہ وہاں پر اب ہڈی تک باقی نہیں ہوگی. اور یہاں تک اہل حدیث ایک کتاب کا نام ہے, نوٹ کر لیجئے, تاریخ نجد الحجاز. اس کتاب میں ان اہل حدیث اور تبلیغی جماعت کے چہرے کو اس میں واضح کیا گیا ہے. اسی کتاب میں موجود ہے. اہل حدیث کے علماء کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ سعودی حکومت یہ پرمیشن دے دے تو سب سے پہلے جو کام کروں گا وہ گنبد خضرا کو مٹا دوں گا. کہہ دیجیے استغفر اللہ. سب سے پہلے, یہ اہل حدیث کہہ رہا ہے, سب سے پہلے جس ذات کو مٹاؤں گا, جس چیز کو مٹاؤں گا, گنبد خضرا کو. اور آگے لکھتا ہے کہ گنبد خضرا یہ سب سے بڑا صنم ہے. توبہ استغفر اللہ, خود کہہ رہا ہے. اور یہ نادان وہیں پر رہ کر کے کروڑوں اربوں روپے کما کر ہزاروں بلڈنگ بنا رہا ہے. وہاں کے خیرات پر پڑتا ہے, وہاں کے خیرات پر ان کے گھر بار چلتے ہیں. اور ان کا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہماری طاقت آ جائے تو سب سے پہلے گراؤں گا تو گنبد خضرا کو گراؤں گا, سب سے پہلے مٹاؤں گا تو گنبد خضرا کو مٹاؤں گا. اور کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا بت گنبد خضرا ہے. توبہ استغفر اللہ. ان وہابیوں کو معلوم نہیں کہ خانہ کعبہ کو بتوں سے کسی کے باپ نے پاک نہیں کیا. خانہ کعبہ کو پاک کیا ہے تو رسول پاک نے پاک کیا ہے. خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک اور صاف کیا ہے تو ہمارے نبی کی ذات ہے. کون نہیں جانتا وہی خانہ کعبہ جہاں پر لوگ کسی کونے پر زنا بھی کرتے تھے, ننگے ہو کر کے طواف بھی کرتے تھے, ننگے ہو کر کے چکر بھی لگاتے تھے, لیکن وہاں کی برائیوں کو ختم کرنے والی ذات ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہے. اس دنیا میں آئے وہاں پر زنا بندی کیا گیا, اس دنیا میں آئے اس بت کو وہاں سے ہٹایا, یعنی کعبہ کو پاک کرنے والا ہمارے آپ کے نبی ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضرت اعلی حضرت. عقیدے کا شعر سن لیجئے. ہمارا سبھی کا عقیدہ ہے واللہ منافق جہنم کا کندہ ہے واللہ. مردہ جو نبی کو کہے وہ خود مردہ ہے واللہ. اور اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھتے ہیں, بچہ بچہ جانتا ہے, آدھا آپ بولے آدھا میں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, بول دیجئے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مساجد میں یہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں, مولا مفید الرحمان صاحب وہ لوگ شکاری کرنے آتے ہیں. بے شک ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں, وہ شکار کی تلاش میں آتے ہیں. اگر کوئی بیچارہ ہمارا سنی بھولا والا مسلمان مل جائے تو جماعت کے نام سے کلمہ سکھاتا ہوں, چلو نماز سکھا دیتا ہوں, غسل کے فرائض سکھاتا ہوں. ایک دو بار جانے کے بعد پکا وہابڑا سڑا ہوا بنا دیتا ہے. لیکن اور جب یہاں کمیٹی والے سے, الحمدللہ یہ کمیٹی والے نہیں, آپ کہیں گے کون سے مولانا کو, مولانا حافظ شمشیر صاحب, ہمارے سنی کمیٹی نہیں, کچھ لوگ اگر ان کو اسی محلے کی مل جائے, یہ مسجد ہو یا کسی محلے کی مسجد, تو کہتے یہ امام کو کہیں بھی رکھے, بدعتی والا, یہ بدعت کے کام کرتے, سلام نہیں پڑھنا, درود نہیں پڑھنا, سرکار کو یا رسول اللہ کہیں گے نہیں پکارنا, یا حبیب اللہ نے کہا یہ امام کو نکال دو, یہ بدعتی والا ہے, فاتحہ ہے, یہ شرک ہے, بدعت ہے. اور بہت سارے کہتے صحیح بات ہے. تو دیکھیے ان کا حربہ کیا ہے, شعر سنا رہا ہوں. یہ سلاموں سے الجھیں, یہ درودوں سے الجھیں, یہ غوث اور خواجہ کے ناموں سے الجھیں, اور نمازیں پڑھیں سنی ٹناٹن, سنی صحیح العقیدہ اماموں سے الجھیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, اے منکر عجب کھانے غرانے والے. اور ان کی نشانی بتا رہے صغیر صاحب, آخری سے بہت سارے اشعار ہیں, یہ ان کی نمازیں یہ ٹھیکے بنانا. یا کتنے لوگ ہیں پورے سنی, کٹر سنی, پکا بریلوی سب ہے, سب کے پیشانی میں ہم کو چمک نظر آ رہی ہے, کسی کے پیشانی میں کوئی گٹا نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, سیاکار ہیں, خطا کار ہیں. میں آسمان سے کوئی ٹپکا ہوا نہیں ہوں, دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہوں, سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, نمازیں چھوٹ جاتی ہے, شریعت کے خلاف زندگی گزر رہی ہے, سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں, گنہگار ہوں, لیکن گستاخ رسول نہیں ہوں, گنہگار ہوں لیکن غدار
रसूल नहीं, गुनहगार हूँ, लेकिन वहाबियों के जैसे अकीदा नहीं रखता हूँ। हम भी नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज के प्रचार करते हैं कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, आओ हमारी जमात में। और नमाज पढ़कर वो इतना लगड़ता है कि शामी कबाब की तरह उनकी पेशानी काली हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सुन्नी हजरात हैं, जब से हम लोग बालिग नहीं हुए, जब से हम नमाज पढ़ते हैं। मदरसे में गए, बालिग नहीं हुए, बालिग तो बाद में होते, जब बालिग नहीं हुए, जब से नमाज पढ़ रहे हैं। और जब से नमाज अल्हम्दुलिल्लाह फारिग होने के बाद हम नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के लिए। एक ही मस्जिद में 20 साल से मैं 50 वक्ता इमामत की फराइज अंजाम दे रहा हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ाता हूँ। देखिए पेशानी में कोई, पेशानी पर देखिए कालिक है, गट्टा पड़ा है। अब सगीर साहब का शेर सुन लीजिए, वक्त नहीं है कि ज्यादा तशरीह करूं। ये उनकी नमाज है, ये गट्टे बनाना, यूं तस्वीर घुमाना, ये कलमे पढ़ाना। सगीर उनका धोखा है, धोखे में न आना। और रजा का ये पैगाम सबको सुनाना कि रजा नफ्से दुश्मन है, दम में न आना, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले। सुभान अल्लाह। तेजी के साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आधा घंटा 30 मिनट विलादत मुस्तफ़ा के ताल्लुक से सुनिए, फिर उसके बाद उधर जाता हूँ जिधर हमको जाने के लिए कहा गया है। हजरात मोहतरम, बहुत मशहूर व मारूफ आयत करीमा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया, रोशन किताब। इसकी तफसीर में गए बगैर एक ही किताब का नाम लेता हूँ। यहाँ उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मकतब फ़िक्र, जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं और जितने भी मदारिस हैं और जिस मदरसे में दरस निज़ामिया यानी आलिम कोर्स की पढ़ाई होती है, नमाज़ों को छोड़ दे, झूठ बोले, चुगली करे, ग़ीबत करे, सरकार को तकलीफ़ नहीं होगी। मेरे दोस्तों, ये मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल है, यहाँ से आप ये पैगाम लेकर के जाएं कि इंशाअल्लाह मिलाद के सदक़े में हम नमाजी बन जाएंगे, मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में हम मुत्तक़ी बन जाएंगे, मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े हम शरीयत के पाबंद बन जाएंगे। अब जो हुआ, अब जितनी ज़िंदगी बाकी है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ग़ीबत नहीं करेंगे, हसद नहीं करेंगे, किसी से जलेंगे नहीं, कीना कपट नहीं रखेंगे। जब तक रहेंगे अपने नबी की मोहब्बत में और अपने नबी के तालीमात पर अमल करते रहेंगे। कह दीजिए इंशाअल्लाह। जब तक आप रहें, मिलाद भी मनाएं, सीरत मुस्तफ़ा भी अपनाएं, मिलाद भी मनाएं, नमाज भी पढ़ें, मिलाद भी मनाएं, मुत्तक़ी भी बनें, मिलाद भी मनाएं, सरकार की सुन्नतों को भी अपनाएं, मिलाद भी मनाएं, बुराइयों को छोड़ें, मिलाद भी मनाएं। हमारे अंदर कोई गंदी हरकत है तो उससे आप तौबा कीजिए, उससे बाज आ जाइए, इज्तनाब कीजिए। यही मकसद है मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाने की। अब वहाबड़ा कोई समझता है कुछ और समझे, इसी को कहते हैं मिलाद। इसमें कौन सी खुराफात है? अभी मैं आपके सामने जो करा यही है मिलाद। अब लोग एतराज़ करते हैं मिलाद मनाना शिर्क बिदअत। कितनी प्यारी बात हो रही है। अच्छा एक बात बताऊं, आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं और जिस मज़हब का आदमी जिस मज़हब को गुरु मानता है उसके बारे में सब कुछ उसको मालूमात है। आपसे पूछा आपके नबी कब पैदा हुए, या जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, बेटा आप कब पैदा हुए? 2008 में। महीना और दिन तो अगर याद ना हो फिर भी तो कोई महीना या दिन है। अब ये बच्चा से पूछे तबलीगी जमात के मुताबिक ये बिदअत हो जाएगा। अब ये बच्चा पैदा हुआ 2008 में, कोई महीना होगा 12 तारीख होंगी, या कोई 8वां महीना होगा, या 12 तारीख होंगी, या 13 तारीख होंगी। तो ये बच्चा से पूछा बेटा कब पैदा हुए, तो ये बच्चा क्या बोला 2008 में। उसके साथ कोई महीना कोई दिन है। अगर कोई पूछे नबी कब पैदा हुए, उसी को अरबी में कहते हैं मिलाद, 12 रबीउल अव्वल, तो ये बिदअत हो जाएगा। आप जिस नबी का कलमा पढ़ते नबी पैदा हुए, अल्लाह ने अपने नबी को पैदा किया, या मानो कि नबी पैदा ही नहीं हुए, पैदा हुए ना, इसी को कहते हैं मिलाद मुस्तफ़ा। जो पैदा नहीं होता वो खुदा की ज़ात है, और जो पैदा हुआ है वो मुस्तफ़ा की ज़ात है। जो खुदा है वही सिर्फ पैदा नहीं होता, लम यलिद वलम यूलद। तो नबी पैदा हुए, अरबी में कहते हैं मिलाद,
اردو میں کہتے ہیں پیدائش، تو نبی کی پیدائش یعنی سرکار پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات، سرکار کے پیدا ہونے کے وقت کے واقعات اور نبی کے پیدا ہونے کے بعد کے واقعات، اسی کو سنی کہتا ہے میلاد۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو رکعت نماز کس طریقے سے ادا کیے اور کیا مانگا؟ اپنے امت کی مغفرت۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے وہی نور مصطفیٰ، چلتے چلتے اب ڈائریکٹ مکہ کی سرزمین پر چلتے ہیں۔ 10 منٹ سنا دیتا ہوں، پھر بات دوسری طرف لے کر کے جاتا ہوں۔ اب وہی نور مصطفیٰ کیسے کیسے مقامات ذہن میں رکھیے۔ 12,000 سال کہاں رہا، اتنے سال کہاں رہا، اتنے سال کہاں رہا۔ اب وہی نور مصطفیٰ چلتے 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 حضرت آدم کی ذات میں منتقل ہوئے۔ حضرت آدم کی ذات میں منتقل ہوئے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم سے حضرت شیس، اس سے بعد حضرت نوح، اس کے بعد حضرت ابراہیم، اس کے بعد حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل۔ بہرحال ایک طویل لسٹ ہے۔ اب نور مصطفیٰ وہ اگر طویل لسٹ آپ کے سامنے گناؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اب ڈائریکٹ وہ نور مصطفیٰ ایسے ایسے مقامات سے ہوتے ہوئے ڈائریکٹ سرکار کے گھر حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی بات سنا کر میلاد کا ذکر روکتا ہوں اور سیرت مصطفیٰ کا ذکر آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں۔ اب وہ نور مصطفیٰ ایسے مقامات سے گزرتے 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 حضرت عبد المطلب کی ذات میں۔ حضرت عبد المطلب یہ کون ہیں؟ یہ سرکار کے دادا ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے پشت میں جیسے نور مصطفیٰ منتقل ہوا یا حضرت عبد المطلب کے ذات میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا، تو 2 بات سناتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کی ذات میں منتقل ہوا، سنیے آج وہابڑے نبی کو برابر ہونے کا دعویٰ کرتے اپنے جیسے سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، چاہے وہ مدارج النبوہ ہو، خصائص کبریٰ ہو، سیرت مصطفیٰ ہو، سرکار کے تعلق سے جتنی سیرت کی کتابیں ہیں سب کتابوں میں یہ موجود ہے۔ جب نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کی ذات میں منتقل ہوئے تو سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت عبد المطلب کی ذات سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ لوگ سننے کے بعد کہتے تھے ایسی خوشبو ہم لوگوں نے کبھی نہیں سنی۔ ابھی صرف منتقل ہوئے اور آگے آپ کو بتاؤں، جیسے ہی حضرت عبد المطلب کی ذات میں نور مصطفیٰ منتقل ہوئے تو آپ کے پیشانی میں وہ چمک، وہ دمک۔ آپ کے زمانے میں قحط یعنی بارش نہیں ہوتی ہے تو قحط سالی کا زمانہ کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں قحط سالی پڑ جائے تو لوگ حضرت عبد المطلب کو پہاڑ پر لے کر جاتے تھے اور اسی نور کے برکت کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ نور مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے قحط دور بھی ہو جاتا تھا، بارش ہو جاتی تھی۔ اب سرکار کے والد اور والدہ کی بات سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ اب حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ سرکار کے والد محترم ہیں۔ سن لیجئے سرکار پیدا ہوئے کس شان سے اور کیسے کیسے مقامات سے، ذہن میں رکھے شروع سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کے بعد سے والی گفتگو ذہن میں لائیے اور وہی نور مصطفیٰ کی شان آن بان کے ساتھ اس دھرتی میں تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑا پیچھے چلیے اور پھر گفتگو سنیے۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ کی ذات میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا، لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین کے جس حصے سے گزرتے تھے تو زمین کے وہ حصے حضرت عبداللہ کو سلام کرتے تھے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ابھی سرکار آئے نہیں، آنے سے پہلے کی بات ہے، شان دیکھیے مصطفیٰ کی۔ ابھی اس دھرتی میں آئے نہیں ہیں، اس دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ اور آگے سنیے، جب وہی نور مصطفیٰ، بے شمار روایتیں ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے،
جب حضرت عبداللہ کا نکاح 24 سال کی عمر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد جب میاں بیوی کی ملاقات، جیسے اعلیٰ حضرت کے ایک ملفوظ ہے کتاب، یعنی کسی اللہ والوں کے ذات کے تعلق سے جو بیٹھک کس طرح آپ گزارتے تھے تو آپ کے مریدین اس کو لکھ لیتے تھے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کے ملفوظ کا نام ہے دلیل العارفین، اور اس کتاب کو لکھنے والے ہیں خواجہ قطب الدین۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، ہندوستان کے پلر ہے، ہندوستان کے اسلام کے پلر ہے یہ۔ اگر ان سے آپ کو محبت ہے، آپ کا ایمان سلامت ہے۔ خواجہ غریب نواز، خواجہ قطب الدین بہاؤالدین نقشبندی، یہ تو دوسرے ممالک کے ہیں۔ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی نصیر الدین چراغ دہلوی، دہلی کے سرزمین پر ایسے بڑے بڑے اللہ والے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز کے تعلق سے ملفوظ لکھا، نام لکھا، کتاب کا نام رکھا دلیل العارفین۔ بات کس کی اس میں لکھی؟ خواجہ غریب نواز کی، جو آپ نے بیان کیے، اور اس کتاب کے رائٹر لکھنے والے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ اسی کتاب میں حضرت خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں، میں نے اپنے پیر و مرشد حضور خواجہ غریب نواز، آپ جانتے ہیں خواجہ غریب نواز کے سب سے پہلے خلیفہ کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ غریب نواز کے سب سے پہلے مرید کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ حضور خواجہ غریب نواز کے یہ پہلا نمبر مرید بھی ہے، پہلا نمبر کا خلیفہ ہے۔ وہی خلیفہ، وہی پیر، وہی مرید خواجہ غریب نواز کے خواجہ قطب الدین لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضور غریب نواز نے ایک موقع پر ایک واقعہ بیان کیا، کتاب موجود ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، دلیل العارفین، کہ مرنے کے بعد ایک خواب میں ایک نوجوان دیکھا کہ مرنے کے بعد ایک نوجوان گنہگار، سیاہکار، خطاکار مر گیا۔ مرنے کے بعد اسی محلے کے ایک نوجوان نے دیکھا کہ وہ جو آدمی مرا تھا وہ تو گنہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا، لیکن خواب میں دیکھنے کے بعد وہ نوجوان تعجب میں پڑ گیا، اور اس حالت میں دیکھا کہ اس نوجوان کے سر پر جنتی تاج ہے، جسم پر جنتی لباس ہے، روشنی چاروں طرف بکھر رہی ہے، اور وہ جنت میں جا رہا ہے، جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ اس سے برداشت نہ ہوئی، خوابی میں پوچھا، اے نوجوان بتا، کیا تو گنہگار نہیں تھا؟ کیا تو سیاہکار نہیں تھا؟ تو کیا خطاکار نہیں تھا؟ لیکن کیا دیکھ رہا ہوں، تمہاری حالت میں تبدیلی آ گئی ہے۔ میرے دوستان محترم، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت کوئی قیمتی پیسے آپ سے نہیں مانگتے، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ کوئی بھی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے نیکیاں کرتے رہو اور اللہ کی رحمت تلاش کرتے رہو۔ وہی نوجوان خواب میں پوچھا، اے میرے بھائی، تو گنہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا، لیکن تمہارے حالت میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ آپ کے سر پر جنتی تاج ہے، آپ کے جسم پر جنتی لباس ہے، اور آپ جنت میں فرشتوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، سنو سنو، میں گنہگار تھا، سیاہکار تھا، خطاکار تھا، میرے اندر ایک بات تھی، اور سنیو سنو، اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں کی قدم کو چومو، اپنے ماں کی قدم کو بوسا دو۔ سب سے پہلے آپ کا جو حق ہے، ماں کی قدم چومے، باپ کے قدم چومے، ماں باپ کے قدموں میں اپنے لب کو رکھ دو، بعد میں سب کے قدموں میں رکھنا۔ سب سے پہلے آپ کو ہونٹ رکھنا ہے، وہ ذات ماں کی ذات ہے، باپ کا مقام ہے، ماں باپ کے قدموں سے آپ لپٹ جائیے، ماں باپ کی قدموں کو بوسا دیجئے۔ واقعہ سنیے، اس نوجوان نے کہا، میں گنہگار بھی تھا، سیاہکار بھی تھا، خطاکار بھی تھا، سب کچھ تھا جو دنیا میں تو نے دیکھا تھا، لیکن میرے اندر ایک عادت تھی، اور میرے اندر وہ عادت تھی کوئی نہیں جانتا، لیکن تو نے پوچھا ہے، بتا دیتا ہوں، میرے اندر یہ عادت تھی، جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا، محبت سے اپنے ماں باپ کو چہرے کو دیکھتا تھا، سلام کرتا تھا، قدم بوسی کرتا تھا، ماں کو جھک کر سلام کرتا تھا، اور میری ماں دعا دیتی تھی، اے پروردگار عالم، یہ میرا بیٹا مر جائے تو جنت میں فرشتوں کے ساتھ جنت کے باغوں میں ٹہلے۔ اللہ نے میری ماں کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستان محترم، اب بات ختم کر رہا ہوں۔ سرکار کی ماں کی بات، سرکار کی ماں کی بات سن لی، اور بھی کبھی سناؤں گا انشاءاللہ ماں کے تعلق سے، اور بھی کچھ موضوع ہے، چھوٹ رہا ہے۔
پھر کبھی بولیں گے. اب سرکار کی ماں کے آ گئی, سرکار کی ماں کی بات آئی, ہم لوگ اپنے ماں کا بھی ذکر کر لیے. اللہ قبول کرے ہمارے اور ماں باپ کی اللہ مغفرت فرمائے, اور جن کے ماں باپ زندہ ہے وہ عمر دراز کی, جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ مغفرت بخشے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. چلیے ہمارے بھی آپ کی بھی ماں باپ کا ذکر ہو گیا. اب سرکار کی ماں کا ذکر 5 منٹ میں ختم. سرکار اپنی ماں کے پیٹ میں آ گئے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر, 1-2 بات سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. سرکار کی ماں کی بات سن لیجئے سرکار کے تعلق سے. سرکار کی ماں فرماتی ہیں جیسے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا, ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, جیسے ہمارے پیٹ میں آیا اس بچے کی اتنی برکت, ہزاروں برکت. 1-2 برکت سناتا ہوں. اس بچے کے آنے کی وجہ سے اتنی برکت کہ جب تک دوران حمل رہی, سرکار کی ماں فرماتی ہیں جب بھی میں اگر پہاڑ یا نوکیلے پتھر کی طرف چلی جاتی تھی, کیونکہ ابھی بھی وہاں پر پہاڑ ہی پہاڑ ہے مکے میں, ابھی بھی اس زمانے میں کیسا ہوں صرف وہاں پہاڑ ہی پہاڑ, پتھر ہی پتھر نظر آتے. گھر اتنے ہیں خالی پہاڑ ہے پتھر ہے. جو لوگ گئے ہیں دیکھ کر کے آئے. اللہ اکبر, اللہ کے کرم سے تحدیث نعمت کے لیے بول رہا ہوں, میں بھی 6-7 مہینہ پہلے عمرہ کے لیے گیا. اللہ اکبر, یہ حدیث پاک سرکار کی ماں کے تعلق سے جب کتابوں میں پڑھتا تھا کہ پتھر اس زمانے میں اتنے پتھر ہیں تو اس زمانے میں کتنے ہوں. اس کے بعد پہاڑی پہاڑ نظر آتے ہیں. مکہ سے مدینہ جائے پہاڑی پہاڑ, میدان چٹیل میدان, ببول کے درخت, پتھر ہی پتھر. اب سرکار کی ماں فرماتی ہے کہ اگر میں دوران حمل نوکیلے پتھر میرے قدم کے نیچے آ جاتے تو اس بچے کی برکت سے وہ نوکیلا پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا. ابھی آئے نہیں ہیں, ماں کی پیٹ میں ہے. اور ایک برکت والی بات سناتا ہوں. سرکار کی ماں فرماتی ہیں کہ دوران حمل جب میں پانی لینے کے لیے, اس زمانے میں کنویں اور بوڑی ہی رہتے تھے, پانی لینے کے لیے میں کنویں کے پاس جاتی تو بکیٹ نیچے ڈالنے کی ضرورت نہیں, کنویں کے پاس پہنچے کنواں کا پانی اوپر آ گیا. اتنی برکت, ہزاروں روایت ہے. اب آگے چلتا ہوں ایک روایت سنا کر. اب سرکار کی ماں فرماتی ہیں, اب پھر وہاں چلیے قد جاکم, 1 گھنٹہ پہلے کہ وہ نور مصطفیٰ کیسے کیسے مقامات سے آئے, ماں کی پیٹ میں اب کیسے آ رہے اس دھرتی میں. سرکار کی ماں فرماتی ہیں جب تک میں حمل سے رہی, اب سنو نبیوں کی بات, فرشتوں کی بات سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. سرکار کی ماں فرماتی ہیں جیسے ہی یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا, اس بچے کی اتنی برکات, اتنی برکتیں رحمتیں میرے گھر سے, ان بچے کی وجہ سے برکتیں نازل ہو گئی, رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہے, نور کی جھماجھم بارش ہو رہی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب تک یہ بچہ رہا, کسی مہینے میں حضرت آدم آتے تھے, آمنہ مبارک ہو, امام الانبیاء آنے والے ہیں. کسی مہینے میں حضرت موسیٰ آتے تھے, آمنہ مبارک ہو, نور والا آنے والا ہے. کسی مہینے میں حضرت عیسیٰ آتے تھے, آمنہ مبارک ہو, سید الانبیاء آنے والے ہیں. کسی مہینے میں حضرت ابراہیم آتے تھے, کہتے تھے آمنہ مبارک ہو, شفیع المذنبین آنے والے ہیں. کسی مہینے میں حضرت یوسف آتے تھے, آمنہ مبارک ہو, شفیع المذنبین آنے والے ہیں. کسی مہینے میں حضرت یوسف آتے تھے, آمنہ مبارک ہو, امام الانبیاء آنے والے ہیں. کسی مہینے میں حضرت اسحاق آتے تھے, آمنہ مبارک ہو, امام الانبیاء آنے والے ہیں. حضرت آمنہ فرماتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آتے تھے, کہتے تھے آمنہ مبارک ہو, امام الانبیاء آنے والے ہیں. یہ تو نبیوں کی بات ہے. فرشتے آتے تھے, جبرائیل آتے تھے, کہتے تھے آمنہ مبارک ہو, امام الانبیاء آنے والے ہیں. کبھی مریم آتی تھی, کبھی آسیہ آتی تھی, کبھی حور آتے تھے, کبھی گلما آتے تھے. جس بچے کی بشارت اور آنے کی ولادت کی خوشی سب نے سنائی, سب نبیوں نے کہا آمنہ مبارک ہو, امام الانبیاء آنے والے ہیں. جس کی بشارت تمام نبیوں نے سنائی, فرشتوں نے سنائی, حوروں نے سنائی, آسیہ نے سنائی, مریم نے سنائی, وہی بچہ 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی کو کہتے ہیں میلاد, یہی ہے میلاد. بات ختم کر دے رہا ہوں.